اس کی عزت کی جا رہی ہے شریر آدمی کی. اور شریر آدمی کی عزت اس لیے کی جا رہی ہے کہ اس کے شر سے میں بچ جاؤں. خوش اخلاقی کی وجہ سے عزت نہیں ہو رہی ہے، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت ہو رہی ہے. اپنے افسر کی عزت اس لیے ہو رہی ہے کہ اس کے شر سے بچ جاؤں. لیڈر کی عزت اس لیے ہو رہی ہے کہ اس کے شر سے بچا جائے. خاندان میں بڑے کی عزت اس لیے ہو رہی ہے کہ اس کے شر سے بچا جاؤں. نہیں کروں گا تو اس کا شر میری طرف متوجہ ہو جائے گا. حالانکہ عزت اللہ کا ایک انعام ہے جو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے. اور یہ عزت کرنی ہے اللہ کے لیے کرنی. اور عزت اس لیے معاشرے میں ہو رہی ہے کہ اس کے شر سے بچا جائے، اس کے شر سے بچا جائے. اپنے افسر کو گالیاں دے رہا ہے، اس کی غیبت کر رہا ہے، اس کی برائی بیان کر رہا ہے، لیکن جب افسر سامنے آتا ہے سلوٹ بھی مار رہا ہے. تو یہ سلوٹ مار رہا ہے، یہ جو اس کی عزت کر رہا ہے، یہ اس کے شر سے بچنے کے لیے. اور معاشرے میں یہ عام ہے، معاشرے میں یہ عام ہے. پھر اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبب اور بھی ارشاد فرمایا. امت میں بعد والے لوگ پہلے لوگوں کو گالیاں دیں گے. بعد والے لوگ پہلے لوگوں کو گالیاں دیں گے. امت کے پہلے لوگ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تبارک و تعالی علیہم اجمعین. خوبصورت جماعت، پاکیزہ جماعت، جنتی جماعت، اللہ کو راضی کرنے والی جماعت، ایسی جماعت جن سے اللہ نے اپنی رضا کا اعلان فرما دیا. یہ پہلے لوگ ہیں. امت میں بعد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ان کو گالیاں دیں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما چکے اور ایسا ہو رہا ہے. یہ جو اسباب میں نے عرض کیے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت ترمذی شریف کی ہے، ایک ایک سبب پہ آپ غور کریں. یہ سارے اسباب موجود ہیں. تو جب یہ اسباب ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر زلزلوں کے آنے کا انتظار کرنا، سرخ آندھیوں کا انتظار کرنا، زمین میں دسائے جانے کا انتظار کرنا، چہروں کے مسخ ہونے کا انتظار کرنا. اب یہ اسباب موجود ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اور اللہ کی طرف سے بطور تنبیہ کے حالات دنیا میں کہیں نہ کہیں اس کا اظہار ہو رہا ہے. کچھ عرصے پہلے افغانستان میں انتہائی خوفناک زلزلے آئے، بستیوں کی بستیاں اجڑ گئی. اب بالکل قریب میں ہمارے ترکی اور شام میں، اردن میں زلزلے، اس کے مناظر سوشل میڈیا پہ ہر آنکھ نے دیکھے ہیں. کتنے خوفناک مناظر ہیں. کیا وہ فاسق فاجر تھے؟ ہم بہت نیک ہیں. ہمیں توبہ استغفار کرنی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کہیں کہیں اظہار فرما کر باقیوں کے لیے متنبع کا الارم بجا دیا ہے. وہ تمام اسباب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ، ایک ایک سبب پہ یہ حالات آتے ہیں، یہ سارے اسباب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں ہر طبقے میں موجود، ہر گلی محلے میں موجود، ہر فرد میں موجود. ایسے حالات ہم پر نہ آ جائیں، ہم صرف تبصروں پہ نہ رہیں. اتنی ہلاکتیں ہو گئیں، ان مناظر کو صرف دیکھنے میں نہ رہیں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں توبہ استغفار کرنا. انسانی ہمدردی میں حکومتیں جو کر رہی ہیں، لوگ جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے. موسم کے اعتبار سے کمبل بھیجے جا رہے ہیں، رضائیاں بھیجی جا رہی ہیں، یہ انسانی ہمدردی ہے. اور یہ انسان نے انسان کے ساتھ تعاون کرنا ہے. ادویات کو بھیجنا، ڈاکٹروں کو بھیجنا، اپنے رضاکاروں کو بھیجنا. ادویات، کمبل، سردی دور کرنے کے اسباب، اطباء، ڈاکٹر، رضاکار پہلے سے وہاں موجود تھے، لیکن پھر بھی حالات آ گئے. کیوں آئے ہیں؟ یہ سوال ہے. اور ان اسباب کو صرف بھیج دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہم سب من حیث القوم مسلمان، ہم خود بھی توبہ استغفار کریں گے اور پوری امت کو یہ پیغام دیں گے کہ ہر ایک توبہ استغفار کر. یہ مسائل کا حل ہے. رجوع اللہ، کثرت استغفار. اللہ تعالیٰ آنے والے جس عذاب کا فیصلہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس توبہ استغفار کی برکت سے اللہ وہ عذاب ڈال دیتا ہے.
یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر عذاب کے بادل امنڈ آئے. قوم نے دیکھا کہ یہ تو معمول کے بادل نہیں لگ رہے، انتہائی خوفناک بادل ہیں. اگر یونس علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں نہیں ہیں تو پھر سمجھو یہ عذاب. یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کی، گھر پہ نہیں ہے، ڈیرے پہ نہیں ہے، اپنی کھیت میں نہیں ہے، جہاں جہاں وہ رہتے تھے، بیٹھتے تھے، گشت کرتے تھے وہاں نہیں ہے. تلاش کیا، یونس علیہ السلام نہیں ملے. قوم سمجھ گئی کہ یہ اللہ کا عذاب ہے. ساری قوم نے توبہ استغفار کی. اے اللہ ہم نے تجھے ستایا، تیرے نبی کو ستایا، تیری نافرمانی کی، تیرے نبی کی نافرمانی کی، اے اللہ ہمیں معاف کر دے. پوری قوم نے توبہ استغفار کی. اللہ تعالیٰ نے آیا ہوا عذاب بس واقع نہیں ہوا تھا، پہنچ چکا تھا. توبہ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے وقوع عذاب سے پوری قوم کو بچا لی. یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائے. قوم شعیب پہ زلزلہ آیا، کیوں آیا؟ قارون زمین میں کیوں دھسایا گیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ زلزلہ کیوں آیا؟ اخذتهم الرجفہ فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمین فخسفنا به وبداره الارض. یہ الفاظ ہیں ان واقعات کے ساتھ. ان کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے، دین کے اندر ٹال مٹول کرنے کی وجہ سے. ہمیں توبہ استغفار کرنا ہے، اور ہمارے بڑے بھی یہ فرما رہے ہیں کہ ہم توبہ استغفار کریں. توبہ استغفار یہ مسائل کا حل ہے. اللہ تبارک و تعالی آنے والے عذابات کو بھی توبہ استغفار کی برکت سے دور فرما دیتے ہیں، فیصلہ بدل دیتے ہیں. یہ دعا ہے، اللہ سے معافی طلب کرنا دعا ہے. دعا عبادت کا مغز ہے، اور بندہ جب بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. ہمارے اکابرین میں حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے متعلق ایک عالم دین نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب سے فرما رہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتا دو کہ امت پر حالات آنے والے ہیں، امت اس دعا کا اہتمام کرے. اور وہ دعا صحیح مسلم میں، صحیح ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں پہلے سے موجود ہے، لیکن اس خواب کے ذریعے اشارہ فرما دیا گیا اس دعا کا اہتمام کریں. اور وہ دعا بھی در حقیقت استغفار ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر بخشش کو طلب کرنا ہے. اللہم اغفر لی ذنبی، یہ دعا ہے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. کلہ، سارے کے سارے ہی معاف کر دے. دقہ وجلہ، چھوٹے گناہ بھی معاف کر دے، بڑے گناہ بھی معاف کر دے. اولہ وآخرہ، پہلے گناہ بھی معاف کر دے، بعد والے بھی معاف کر دے. علانیتہ وسرہ، اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے، پوشیدہ گناہ بھی معاف کر دے. یہ دعا ہے، ہم یاد کر لیں اس دعا کو. چھوٹے چھوٹے اس کے الفاظ ہیں، برکت والی دعا ہے، نورانی دعا ہے. ہم اپنی دعاؤں میں اس کو کثرت سے اس کا اہتمام کریں. نماز کے آخر میں بھی ان دعاؤں کا اہتمام کریں، ویسے بھی چلتے پھرتے اللہ سے. اور اگر یہ الفاظ یاد نہیں ہوتے تو اس کا معنی مفہوم سامنے رکھ کے اللہ سے معافی مانگے. اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے، بڑے گناہوں کو معاف کر دے، پچھلے گناہوں کو معاف کر دے، بعد والے گناہوں کو معاف کر دے، اول آخر والے گناہ معاف کر دے، اعلانیہ اور پوشیدہ گناہوں کو معاف کر دے. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ علانیتہ وسرہ. اس دعا کو ہم یاد کر لیں اور اللہ سے مانگتے رہیں، اور اس میسیج کو ہم عام بھی کریں. توبہ استغفار کو عام کرنے کی ضرورت ہے. آیت کریمہ کا ہم اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ استغفار کی برکت سے قحط سالی کو ختم فرما دیتے ہیں. توبہ استغفار کی برکت سے تقدیر کے شر کو خیر میں بدل دیتے ہیں. توبہ استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی ان کو نرینہ اولاد عطا فرما دیتے ہیں. بارش نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ توبہ استغفار کی برکت سے باران رحمت کا نزول فرماتے ہیں. توبہ استغفار کی برکت سے معاش کے مسائل حل ہوں گے. ہمارا پورا ملک معیشت کے مسائل میں، بلکہ پوری دنیا معاش کے مسائل میں پریشان ہے، تو اس کا حل بھی توبہ استغفار ہے. اور کل کائنات کا نظام مسلمان کے عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہے.
مسلمان ٹھیک چلے گا تو کفر بھی صحیح چلے گا، ان کا معاش کا نظام بھی ٹھیک چلے گا، پرندوں کا نظام بھی ٹھیک چلے گا، آبی اور بری اور بحری جانوروں کا نظام بھی ٹھیک چلے گا۔ اور جب مسلمان میں بگاڑ آتا ہے تو اس کی نوسط پھر کفر تک بھی جاتی ہے، مسلمان تک تو آتی ہے، کفر تک بھی اس کا نظام پہنچ جاتا ہے، وہ بھی متاثر ہو جاتے ہیں، ساری کی ساری انسانیت متاثر ہوتی ہے۔ تو حال کا امر یہ ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں اپنے اعمال پر بھی، اور پوری امت کی طرف سے بھی توبہ استغفار کریں، اور جہاں جہاں تک ہم سے ہو سکے گھر والوں سے، بچوں سے، بچیوں سے ہم توبہ استغفار کروائیں، اور اس دعا کا خاص طور پر ہم اہتمام کریں۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ ودقہ وجلہ واولہ وآخرہ علانیتہ وسرہ، اے اللہ میرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے، چھوٹے بھی، بڑے بھی، علانیہ بھی، پوشیدہ بھی، پچھلے بھی، بعد والے بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب